بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سب سے پہلے تو مہمانان گرامی کا جو ہمارے ساتھ گورنمنٹ ٹیچرز بھی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر سے بھی موجود ہیں، ہماری ایسوسیشن کے لوگ، بالخصوص ہمارے صحافی بھائی پروفیسر ظفر جکھڑ صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب لوگوں کا کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور آج کی پریس کانفرنس میں آپ لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ بہت سارے احباب مجھے جانتے ہیں، ایک شہر سے ہمارا تعلق ہے، اس لیے کسی نہ کسی طرح سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کسی نہ کسی چینل سے۔ محمد عرب خان میرا نام ہے۔ اس وقت میں گورنمنٹ سکول چک نمبر 176 ٹی ڈی اے میں جی پی ایس 176 ٹی ڈی اے میں بطور گورنمنٹ ٹیچر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ گورنمنٹ سیکٹر میں آنے سے پہلے یہ ادارہ میں نے سٹارٹ کیا تھا 2 فروری 2016 کی بات ہے۔ 2 اگست 2017 کو میری گورنمنٹ جاب ہوئی۔ گورنمنٹ جاب ہونے کے فوری بعد اگلے ہی دن یہ ادارہ میں نے رجسٹریشن اپنے بھائی کے نام پہ کرنے کے لیے اسٹامپ لکھا اور اونرشپ بھائی کو دے دی، جو کہ اس کا اسٹامپ گواہان کے ساتھ اور پراپر موجود ہے۔ چونکہ میں گورنمنٹ امپلائی تھا، مجھے اس بات کا ادراک تھا کہ گورنمنٹ امپلائی کے نام پہ ادارہ ہونا قانوناً ٹھیک نہیں ہے، تو یہ ادارہ اس کی اونرشپ میرے بھائی ایاز خان کے نام پہ چلی گئی۔ میں فرسٹ ٹائم میں all of you know that I do not do any kind of duties here۔ میں گورنمنٹ جاب کے ٹائم میں کبھی بھی یہاں ڈیوٹی نہیں کرتا، اور اس کے بعد بھی میں ایسی سمجھ لیں کہ میں اگر کبھی آتا ہوں تو اپنے بھائی کے ادارے میں آتا ہوں۔ بھائی کے ادارے میں آنا تو کوئی جرم نہیں ہے، ڈاکومنٹڈ میرے بھائی اس کے مالک ہیں، اونرشپ بھی انہی کی ہے، سب کچھ ان کا ہے۔ جس دن یہ واقعہ رونما ہوا 6 ستمبر کی بات ہے، 5 ستمبر 2021 سے 12 ستمبر 2021 تک گورنمنٹ نے چھٹیوں کا اعلان کیا تھا۔ پہلا ہی دن تھا یہ چھٹیوں کا۔ ظاہری بات ہے، ایک پرائیویٹ ادارہ چل رہا ہوتا ہے، اس کی ڈیٹ شیٹ چل رہی ہوتی ہے، ایگزام چل رہے ہوتے ہیں، اور بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے دن بچوں کو بلایا گیا تھا، وہ بھی کچھ بچوں کو، جو کہ ایک مخصوص گروپ تھا، اس میں وہ ہوم ورک لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب یہ لوگ چھاپے والے آئے، جو اے سی صاحب کی طرف سے تھے، جس میں جو لیڈ کر رہا تھا ان کو وہ نائب قاصد ہے، کوئی اس میں گزٹڈ آفیسر نہیں تھا، کوئی چپڑاسی ہے، کوئی نائب قاصد ہے، یہ اہلکار تھی۔ میں موجود تھا، انہوں نے کہا کہ فوری بچوں کو نکالیں۔ میں نے کہا کہ رکشے آتے ہیں، پیرنٹس لینے آتے ہیں، فوری اگر ہم نکالیں تو کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے، کسی بچے کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کون ذمہ دار ہوگا؟ تو پھر وہ اس چیز کو انہوں نے ٹھیک تو نہیں سمجھا، یہ بات ان پہ بہت ناگوار گزری۔ بیٹھ گئے ہیں 20 منٹ تک یا 18 منٹ ان کو انتظار کرنا پڑا، چونکہ آلریڈی چھٹی کا وقت ہونے والا تھا۔ اس دوران انہوں نے خود دیکھا کہ ڈیٹ شیٹ کی کاپیاں پرنٹ ہو رہی تھیں اور کچھ دی گئی تھیں، کچھ دی جا رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ یہ سامنے دیکھ لیں، ہم چھٹیاں کر چکے ہیں، ڈیٹ شیٹ اور ہوم ورک یہ دونوں چیزیں ہم نے دینی تھی۔ نیکسٹ چونکہ ایگزام ہم نے کینسل کر دیا تھا، جو پچھلی ڈیٹ شیٹ تھی وہ ختم، نئی ڈیٹ شیٹ اور نیا ہوم ورک۔ اس لیے آپ لوگ بیٹھیں، اور اگر پھر بھی آپ لوگ سیل کرنا چاہتے ہیں تو کریں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ بچوں کے جانے کے بعد انہوں نے بچوں کے جانے کے بعد دروازے کو سیل کیا اور چلے گئے۔
میں نے یہاں تک اس کو کوئی ایشو نہیں سمجھا کہ ٹھیک ہے ان کو گورنمنٹ کا آرڈر تھا, اے سی کا آرڈر تھا, کوئی ایشو نہیں ہے, کیا تماشا بنانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں دوستوں کو بلاؤں, لوگوں کو کالیں کروں کہ سیل ہی نہیں کرنے دینا. ٹھیک ہے سیل کر رہے تھے, نو ایشو, ہم ریکویسٹ کر لیتے اور سیل کھل جاتی اگلے دن. لیکن بات یہاں تک رکی نہیں. رات کو اسی دن 10 بجے میری یہ بات وہم و گمان میں نہیں تھی, تھانے سے ایک ایس آئی مجھے کال کرتا ہے, کسی وجہ سے میرا نمبر ان کے پاس رہ گیا تھا. کہتے ہیں جی وہ فلاں ایک اپلیکیشن آپ نے دی تھی 6 مہینے پہلے ایک بندے کے خلاف, تو وہ داخل دفتر کرنی تھی, آپ سائن کر دیں. میں نے کہا اپلیکیشنیں دیتے رہتے ہیں لوگ, یہ کوئی ایشو نہیں ہے, آپ داخل دفتر کر ہی دیں, وہ ہماری صلح ہو گئی تھی, کوئی ایشو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, پھر بھی میرا ایک پرسنل کام ہے, آپ 2 منٹ دے دیں مجھے. میں نے کہا گھر تشریف لے آئیں. کہا جی گھر میں نہیں آ سکتا, ہم ایمرجنسی بھی ہے, ٹائم کا بھی مسئلہ ہے, ہم نے کہیں اور جانا ہے. بہر صورت میرے دل میں بہت سارے سوالات آئے ان سے متعلق کہ شاید ان کے ذہن میں کچھ اور ہے, تو میں ان سے مل لیتا ہوں. انار شاہ پہ میں آیا ان سے ملنے, میرے گھر سے یہ 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. رات کے ایگزیکٹلی آئی تھنک 10 بجے کا وقت تھا. جب میں جیسے قریب آیا ہوں تو 5-6 پولیس والے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ بھی گھیرا ڈال کے. درمیان میں جناب اے ایس آئی کھڑا ہے, جیسا کہ وہ کسی ٹیررسٹ کو گرفتار کر رہے ہیں. میں نے کہا خیریت جناب؟ کہتے ہیں جی یہ اے سی صاحب نے آپ کے خلاف ایف آئی آر کا آرڈر دیا تھا, ایف آئی آر ہوئی ہے, اور آپ کائنڈلی ہمارے ساتھ چلیں گے. میں یقیناً اس پر ششدر رہ گیا کہ بہت عجیب بات ہے. میں نے کہا ہوا کیا ہے جی؟ کہتے ہیں جی وہ ایس او پیز کی خلاف ورزی سکول میں ہوئی ہے. تو میں نے ان سے کہا آپ لوگ 7 لوگ ہیں, 7 میں سے کسی ایک کا بھی ماسک نہیں تھا. تو میں نے کہا سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے خلاف ہونا چاہیے پرچہ. تو اے سی صاحب مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ آپ لوگوں نے بھی فالو کرنا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے, جب انہوں نے پکچرز بنائی بریک کا وقت تھا, ماسک ویسے بچے نکال لیتے ہیں اس وقت, بریک ٹائم میں ماسک بھی کرتے ہیں بچے, اسی اسکول میں ماسک یوز کرتے ہیں. بریک ٹائم میں تو بچوں کے پیچھے ٹیچر نہیں بھاگ سکتا کہ ماسک ادھر کیا ہے. چلیں بہت ضروری تھا بچوں کا ماسک پہننا, پہن لیتے. چلو غلطی ہو گئی, سکول سیل کر دیا, تو بات ختم ہونی چاہیے تھی. اس کے بعد ایک چپڑاسی جا کے کہتا ہے اے سی آفس میں کہ میری تو انسلٹ ہوئی ہے سکول میں, 20 منٹ ہمیں بٹھایا بھی گیا ہے, فوری سیل بل بھی نہیں کرنے دیا گیا. وہ یہاں سے بھی ناراض گیا ہے, کیونکہ اسے کہا گیا کہ 10 منٹ 15 منٹ ویٹ کر لیں تاکہ بچے نکل جائیں, پھر آپ یہ کام کریں اپنا, آپ کو کوئی نہیں روک رہا. اب وہ چپڑاسی وہاں پہ پرچہ دلوا رہا ہے. کس کی سپرویژن میں؟ ظاہری بات ہے اے سی کی سپرویژن میں. تو جو اے سی ایک ٹیچر کے خلاف یہاں تک چلا گیا ہے, اس اے سی سے تو ہزاروں سوال ہو سکتے ہیں کہ آپ کے اپنے آفس میں کیا عمل ہو رہا ہے. یہاں تو ہم کہتے ہیں عمل ہو رہا تھا, جس وقت آپ آئے بریک تھی, انہوں نے پکچر لی ہیں اور بغیر اجازت کے داخل ہوئے ہیں سکول میں. سکول میں بغیر اجازت کے داخلہ قانوناً جرم ہے. اینی ہو اریسٹ ہوئے, ہم رات تھانے میں گزاری ہے اور صبح ضمانت ہو گئی. اس کے بعد صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے. ہم نے ڈی سی صاحب سے بھی اس کی پروٹیسٹ کی ہے اس سے متعلق, اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ میرٹ پہ انکوائری کریں, اور جو انہوں نے ایک ٹیچر کی تذلیل کرنے کی کوشش کی ہے اس کی تلافی کی جائے. اس کی کوئی صحیح تلافی نہیں ہے, کوئی تلافی اس کی نہیں ہو سکتی. ان کے پہلو میں اشتہاری بیٹھے ہوتے ہیں, انہیں نہیں پتہ ہوتا. ان کے پہلو میں جوئے باز, ڈاکو, چور ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, انہیں ان کا نہیں پتہ. اس طرح سے ان کی گرفتاری نہیں ہو رہی جبکہ ٹیچر کی ہو رہی ہے. اگر یہ ٹیچر کی جگہ پہ یہاں کوئی وکیل ہوتا, صحافیوں سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں کہ فوری جناب خبر چلی جائے گی, پورے ڈسٹرکٹ میں پھیل جائے گی, چونکہ انہیں پتہ ہے کہ ٹیچر کے پاس تو سورس ہی نہیں ہے. ٹیچر کسے دے گا خبر؟ کچھ بھی نہیں ہونا. تو بڑا مسئلہ یہ ہے, یہ ہماری بھی کمزوری ہے, بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہم ٹیچر ہمیشہ ہی سرنڈر کرتا ہے.
اور سرنڈر کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ ہمارے گریبان تک پہنچ گئے ہیں۔ مزید اس حوالے سے میں نوید احسن صاحب اس کے بعد گفتگو کریں گے، میں اس میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ جو واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا، بیان کرنا تھا، وہ آ گیا ہے۔ یقیناً یہ قابل برداشت نہیں ہے، یہ کسی بھی صورت میں قابل برداشت نہیں ہے۔ پرچہ اگر ہو بھی گیا تھا تو کال کر دیتے کہ آپ ضمانت کروا لیں، آپ کو گرفتاری کی کون سی ضرورت پڑی تھی؟ ایسی کون سی آفت آ گئی تھی؟ اور جب میرا اونرشپ میرے نام پہ ہی نہیں ہے، پرچہ تو مجھ پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میری اونرشپ میرے نام پہ ہو تو وہ دے سکتے ہیں نا۔ وہ انہوں نے سنی سنائی بات پہ کہ یہ پرنسپل ہے، یہ اونر ہے اور اس کے خلاف پرچہ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں گورنمنٹ ٹائم کے بعد اگر بھائی کے ادارے میں آتا بھی ہوں یا آیا تھا، اس میں کون سی حرج آ سکتے ہیں ہم؟ ہاں، اگر میں اپنے نام پہ میرے ہے، پھر گورنمنٹ قانوناً مجھے کہہ سکتی ہے کہ آپ گورنمنٹ امپلائی ہو، آپ کے نام پہ ادارہ نہیں چل سکتا، یہ ان کا رائٹ تھا۔ اور انہوں نے یہی سمجھ کے، یہی ازیوم کر کے ایف آئی آر دلوائی۔ بہر صورت ہم اس پہ کسی بھی صورت میں چپ نہیں رہ سکتے۔ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ ہم اگر زیادتی ہوگی تو بغاوت کریں گے، یہ ہم پہ لازم ہے، یہ فرض ہے ہم پہ کہ ہم اس کے خلاف صرف آواز نہیں اٹھائیں گے، جتنا کچھ کر سکتے ہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مزید جو ہے نوید احسن صاحب۔ دیکھتے رہیے میرا دریا خان، ہم سب کی پہچان۔